بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں ضمیر پارٹ 2 آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ اس میں ضمیر کیا ہے۔ کل کے لیکچر میں جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں ضمیر اردو زبان میں بھی اسے اسی طرح ضمیر ہی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ انگلش میں اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ جس طرح انگلش زبان میں پروناؤن کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں، اس طرح عربی زبان میں بھی اس کی 2 مین ٹائپس ہیں، جسے ضمیر منفصل اور ضمیر متصل کہا جاتا ہے۔ ضمیر منفصل میں ضمیر علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ ضمیر منفصل میں ضمیر الگ ضمیر ہوتی ہے، یعنی کہ اسم کے ساتھ جب یہ ضمیر جڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ الگ شکل میں ضمیر ہمارے پاس نظر آتی ہے۔ انگلش زبان میں اسے ہم پرسنل پروناؤن کے طور پر جانتے ہیں، جیسے آئی، وی، یو، دے وغیرہ۔ ضمیر متصل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ایسی ضمیر ہے جو کہ متصل ہوتی ہے، جو کہ اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسے انگلش میں ہم پوزیسو پروناؤن کے طور پر جانتے ہیں۔ اب اس کی کچھ مثالوں سے وضاحت کریں گے۔ انا بنتن، انا بنتن، میں بیٹی ہوں۔ اب انا جو ہے وہ ضمیر ہے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انا ہے یہ بالکل ایک علیحدہ ہے، بنت سے علیحدہ ہے۔ بنت اسم ہے، انا علیحدہ لفظ کے طور پر بنت کے ساتھ موجود ہے۔ انا کا مطلب جیسے ہم نے کل بھی سیکھا، یہ میں ہے۔ انا بنتن، اسے ضمیر منفصل یعنی کہ الگ ضمیر کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف لفظ ہے بنتہ، اس کی بیٹی، اس کی بیٹی۔ اب یہ وہ چیز ہے جہاں ہمیں آنرشپ، ریلیشن شپ نظر آ رہی ہے۔ انا بنتن میں ہمیں انٹروڈکشن نظر آ رہا تھا، میں بیٹی ہوں، بنتہ اس کی بیٹی۔ اب یہ ہو جو ہے یہ پوزیسو پروناؤن کے طور پر، ہز کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ ہز ہر کے معنوں میں، ہو ہا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلی مثال میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہوا طفلن، ہوا طفلن۔ اب ہوا ہمارے پاس علیحدہ ضمیر کی شکل میں موجود ہے، یہ ایک علیحدہ لفظ ہے۔ ہوا کا مطلب ہے ضمیر وہ، ہوا وہ، اور ہوا جو ہے وہ ہمارے پاس ضمیر منفصل ہے، یعنی کہ ایک الگ ضمیر جو کہ لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ ہوا ضمیر منفصل ہے اور ہوا کا مطلب ہے وہ، اور دوسری طرف اس کے ساتھ لفظ ہے طفلہ، اس کا بچہ، طفلہ اس کا بچہ۔ اب یہاں بھی ریلیشن شپ، آنرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے، جبکہ یہ ہمیں وہ بچہ ہے اس میں نظر نہیں آتی۔ یہ فرق ہے ضمیر منفصل میں اور ضمیر متصل میں۔ یہ اردو زبان میں بھی پایا جاتا ہے، انگلش زبان میں بھی پایا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ عربی زبان میں بھی موجود ہے۔ ہز چائلڈ، یہ مذکر کے لیے آتی ہے۔ اگلا لفظ نحن امہات۔ اب یہاں نحن، جیسے کل ہم نے ضمائر منفصلہ یاد کی تھیں، وہ 14 تھیں، ان میں سے آخری لفظ نحن تھا۔ یہ نحن اس کا مطلب ہم، اور یہ ضمیر منفصل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا مطلب ہم ہیں۔ امہات کے ساتھ نحن امہات، ہم مائیں ہیں۔ اب جب ہم اس کو ضمیر متصل کے ساتھ جوڑتے ہیں، امہاتنا، اب یہاں پر نا، اب یہاں پر بھی وہ اسی طرح ملکیت، ریلیشن شپ شو کرے گا۔ اگلا لفظ ہیا طالباتن، وہ طالبہ ہے۔ ہیا اسی طرح، ہیا کا مطلب وہ ہے، اور یہ ضمیر منفصل ہے۔
اور طالباتھا اس کی طالبہ، یہاں بھی اس لڑکی، یہ ہا کی ضمیر ہے، یہ اسی طرح ریلیشن شپ یا آنرشپ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، اس میں ہمیں نظر آئے گی۔ الفاظ کو دیکھیں گے، ان الفاظ جو ضمیر متصل کے لیے یاد کیے جاتے ہیں، یہ بھی 14 حروف ہیں جو کہ کسی بھی لفظ کے ساتھ لگتے ہیں اور اس کے معنی کو چینج کر دیتے ہیں، اور یہ صرف اسماء کے ساتھ یوز ہوتے ہیں۔ ہم اسم ضمیر پڑھ رہے ہیں، اور اسم یعنی کہ ایسا ناؤن جو کہ ضمیر کی کے لیے استعمال ہو، ایسی چیز جو کہ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہو، جیسا کہ ہم انگلش میں پڑھتے ہیں اٹ از یوزڈ ان پلیس آف ناؤن۔ یہ بھی سیم وہی چیز ہے جو کہ بار بار بھی میں بتا رہی ہوں، اور اللہ کرے اب یہ ذہن نشیں ہو جائے کہ ضمیر وہی اسم ہے جو کہ ناؤن کی جگہ پر، اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور ان استعمال ہونے والے الفاظ کل 12 ہم نے 14 الفاظ تھے جو کہ ہم نے ضمیر منفصل کے لیے دیکھے تھے، اور آج ہم یہ اگلے الفاظ دیکھیں گے جو ضمیر متصل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی ان کی تعداد بھی 14 ہیں، اور یہ زبانی یاد کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اب پہلا لفظ ہے ہو، یہ اس کا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کا یعنی کہ لڑکے کا۔ انگلش میں ہم اس کو کہیں گے ہز۔ اب جیسے اب کتابو، اصل جو اسم تھا ہمارے پاس وہ تھا کتاب، ہو اسم ضمیر ہے، اور یہ اب کیونکہ لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لیے ہم اسے ضمیر متصل کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی ضمیر جو کہ لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کی کتاب۔ اگلا لفظ آتا ہے ہما، ان دونوں کا، ان دونوں کا، کتابو ہما، ان دونوں کی کتاب، ان دونوں کی کتاب۔ اب عربی میں تو اس طرح علیحدہ سے ہمارے پاس یہ صیغے، یہ الفاظ، یہ گردانوں کے الفاظ موجود ہیں جو کہ دونوں کے لفظ پر دلالت کرتے ہیں، لیکن انگلش میں ہمارے پاس اس کا سملر ورڈ موجود نہیں ہے۔ اس طرح ہم، وہ ان سب کا، ان سب کا۔ انگلش میں ہم اس کے لیے دیئر، دیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کتاب ایک اسم ہے، اسم کے ساتھ ہم نے ہم کی ضمیر متصل استعمال کی، یہ ضمیر متصل ہے جو کہ لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب آگے دیکھیں، ہمیں قرآن پاک بھی پڑھتے ہوئے بے شمار ایسے الفاظ نظر آئیں گے، جیسے قلوبہم، مومنہم، یہ جس کے ساتھ یہ ہم کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اگلا پہلا کتاب کا لفظ موجود ہے، کتاب کے بعد ہم کی ضمیر لگتی ہے۔ ان کی کتابیں، دیئر بکس، ان کی کتابیں، اس کا معنی ہمارے پاس ہوگا ان کی کتابیں۔ اسی طرح اب یہ جو 3 تھے ہمارے پاس، ہم یہ مذکر کے، اب اس میں جب 14 صیغے ہم پڑھیں گے، یہ 14 صیغے، اس میں سے 6 حاضر کے، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 6 غائب کے، اور 2 متکلم کے، یعنی کہ بات کرنے والے کے، کیونکہ ضمیر تمام گردانے عربی زبان میں جتنی بھی گردانے موجود ہوتی ہیں، جتنے بھی الفاظ کی فہرست ہم یاد کرتے ہیں، وہ 14 الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں، جس میں سے 6 صیغے حاضر کے لیے ہوتے ہیں، 6 غائب کے لیے ہوتے ہیں، اور 2 متکلم کے ہوتے ہیں، انا اور نحنو، جس طرح ہم نے کل دیکھے تھے۔ اب ہم یہ پہلے جو 6 صیغے ہیں وہ غائب کے کر رہے ہیں۔ یہ کون سے صیغے ہیں؟ یہ غائب کے ہیں، جس میں سے 3 ہم نے مذکر کے پڑھ لیے۔ اب ہم یہ جو 3 ہیں یہ مؤنث کے پڑھیں گے۔ ہاں، یہاں اس گروپ کا، مؤنث کے گروپ کا پہلا لفظ ہے ہا۔ ہا جو ہے وہ اس کا، یعنی کہ اس لڑکی کا، انگلش میں اس کا سملر ورڈ ہمارے پاس ہر آتا ہے۔ کتاب
ہا، کتابو ہا کتاب کے اینڈ پہ پیش ہے، اس لیے جب ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے ہا کے ساتھ تو وہ یہ لفظ اس شکل میں ہمارے پاس آ جائے گا، کتابو ہا ہر بک، اس لڑکی کی کتاب۔ اسی طرح ہما ان دونوں کا، اب یہ ہما اور پہلا ہما سیم تھا، یہ مذکر اور مؤنث کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے، ہم جملے کی سینس سے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ ہما ان دونوں کا، کتابو ہما ان دونوں کی کتابیں، یعنی کہ ان دونوں سے مراد یہاں لڑکیاں ہیں، ان دونوں لڑکیوں کی کتابیں۔ اب لڑکیوں کا اس ترجمے میں کچھ موجود نہیں ہے، یہ ہم صرف اپنی سمجھنے کے لیے یہ میں یہاں لکھ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں یہ جو لفظ ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ان دونوں لڑکیوں کی کتابیں۔ اسٹارٹ کرتی ہے کتاب ہننا، ہننا ان سب کا، یعنی کہ یہ جو لفظ ہے یہ لڑکیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر کتاب ہننا، کتاب علیحدہ لفظ ہے، یہ ضمیر متصل ہے، یہ صرف علیحدہ علیحدہ اس لیے لکھی ہے تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ کتاب ہننا کو اصل میں وہ کتاب تھا پھر ہننا تھا، پھر یہ دونوں لفظ مل کے یہ ہمارے پاس کتاب ہننا بنا، اور یہ اس کی ضمیر متصل ہے، اس کا مطلب ہے ان سب لڑکیوں کی کتاب، ان سب لڑکیوں کی کتاب ہے۔ آج کے لیے ہم اس کو بس اتنا ہی، آج ہم نے ضمیر متصل میں صرف غائب کے 6 صیغے تفصیل سے پڑھے، اور کل ہم اس کو یاد بھی کریں گے۔ اب ہم اس کی قرآن پاک میں سے مثالیں دیکھیں گے۔